السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ قیامت دنیا کے اس آخری دن میں برپا ہونے والا اللہ کا وعدہ ہے، جس دن پوری کائنات کے فنا ہونے کا دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہولناک سور کی آوازیں اور زلزلوں کی آوازوں سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ تمام انسان و حیوان اس دن کو دہشت سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑتی پھرے گی، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام اپنے اپنے امتوں کو دیتے چلے آئے ہیں، مگر نبی آخری الزماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی کہ قیامت نہایت ہی قریب آ پہنچی ہے۔ لیکن قیامت کب آئے گی، اس کی ٹھیک تاریخ اور وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جسے اللہ نے کسی فرشتہ یا نبی کو نہیں بتایا، لیکن غیب کی کچھ خبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، جو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتایا۔ یہ کچھ علامتیں اور نشانیاں تھیں جس کے پورے ہو جانے کے بعد ہی قیامت کا ظہور ہوگا۔ انہی علامات میں سے ایک علامات دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنا ہے۔ اس کے متعلق مختلف احادیث اور روایتوں کو ایک جگہ جمع کی جائے تو وہ کچھ یوں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب دریائے فرات سوکھ جائے گی اور اس سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو اس پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے، اور اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے۔ ان میں سے ہر آدمی کہے گا کہ شاید میں ہی زندہ رہوں اور اس دولت پر قبضہ جما لوں۔ اس قتل و غارت کے نتیجے میں ہر 100 میں سے 99 انسان قتل ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ اگر اس وقت کوئی زندہ ہو تو اسے اس خزانے میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ دریائے فرات یعنی افریڈس ریور ترکی کے کوہ ارارات کے برف پوش چوٹیوں سے نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں طوفان کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ فرات 2800 کلومیٹر لمبا دریا ہے جو ترکی، شام، اردن اور عراق سے ہوتی ہوئی خلیج فارس یعنی پرفین گلف میں گر جاتی ہے۔ دریائے فرات کے کنارے ماضی میں ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے قدیم بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ شام کے شہر جرابلس کے ایماق اور دائق کے مقامات کے قریب ایک صحرا ہے جہاں سے فرات گزرتی ہے۔ اسی مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشین گوئی کی تھی جس میں اہل روم یعنی یورپ اسی جھنڈے تلے اکٹھا ہو کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ ہے کہ یہاں وہ اسی غار سرمن رائے ہے جہاں امام حسن عسکری کے بیٹے امام محمد مہدی علیہ السلام روپوش ہیں، اور آخری زمانے میں آپ کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک دریائے فرات کے کنارے ہے بے شمار اہم تاریخی واقعات موجود ہیں۔ نہر فرات کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ انجیل کے مقاصفہ میں اس نہر کا ذکر یوں آیا ہے کہ عنقریب یہ نہر سوکھ جائے گی اور پھر قیامت قریب آ جائے گی۔ اس نہر کے نیچے 4 فرشتے ہیں جنہیں بطور سزا نیچے پھینک دیا گیا تھا، اور قبل از قیامت ان میں سے ایک فرشتہ فرات میں ایک ایسا پیالہ انڈے لیے گا جس سے اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ بائبل کے مطابق جب خدا نے آدم و حوا کو پیدا کیا تو انہیں اردن یعنی کے باغ میں رکھا تھا جہاں قسم قسم کے درخت اور پھل و میوے تھے۔ اسی اردن کے باغ کو سینچنے کے لیے وہاں ایک عظیم ندی بنائی گئی تھی جس کی 4 شاخیں تھیں۔ ان 4 شاخوں میں ایک فرات کا نہر تھا جو اس دنیا میں آ کر گرتا ہے۔ میرے دوستو، فرات نہر جو بہت ہی تیزی کے ساتھ سوکھتی چلی جا رہی ہے
اور کچھ سونے کی پہاڑ کی نشانیاں نکلتی چلی جا رہی ہے۔ تو دوستو، اگر کوئی شخص قیامت سے پہلے زندہ رہتا ہے تو یاد رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 100 قتل ہونے والے میں سے 99 انسان قتل ہو جائے گا اور ایک ہی انسان بچے گا۔ چاہیے اسے کہ وہ اس نہر کے سونے میں سے کچھ بھی نہ لے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قیامت سے پہلے ہم سب کی ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔